کی اچھا اس میں خاص طور میں بتاؤں گا یہ بجٹ میں بتائے گا نا کہ اور میں نے کہا بھی تھا آج لیڈر آف دی اپوزیشن نے اس کا ذکر بھی کیا کہ ہمیں پیسے کم ملے. میں صرف ایگزیکٹلی بتانا چاہتا ہوں اس وقت ہم کہاں ہیں. ساری اسمبلی کی بڑا اوبیسلی ہمیں فیڈرل ریسیٹس آتی ہیں, سارے ٹیکسز انڈر دی کانسٹیٹیوشن انہوں نے کلیکٹ کرنے ہیں, جو بچا کچا ہے وہ صوبوں کو دیتے ہیں. ہم نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ سیلز ٹیکس ہمیں دو, ہم کلیکٹ کریں, ہم بہتر کام کریں گے. ہم نے سیلز ٹیکس اور ریونیو بہتر کلیکٹ کر کے دکھایا ہے. جب یہ سال شروع ہوا یعنی اسی ٹائم پہ پچھلے سال بجٹ دینے کے وقت میں ہمیں وفاق نے کہا کہ ہم آپ کو 1900.8 بلین یعنی 1.9 ٹریلین دیں گے پورے سال میں. ہم اسی پہ کام کرتے رہے اور میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں اور پھر بعد میں آئے گے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں بات کی تھی. ہم اسی نمبر پہ کام کرتے رہے, لیکن ہم جو حقائق دیکھ رہے تھے وہ کچھ اور تھے. بجٹ ہم نے 13 جون کو پیش کیا ہے, 10 جون کو وفاق نے کیا. دس واز انپریسیڈنٹڈ اور ہم نے اس پہ وفاق سے احتجاج کیا ہے کہ 12 جون کو ہمیں ریوائز نمبرز ملتے ہیں, یعنی فیڈرل بجٹ کے بعد, اس سے پہلے دینے کے لیے تیار نہیں تھے. 12 جون کو ریوائز نمبرز دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں ریوائز جو ہے وہ ہوگا 1.796 ٹریلین یعنی تقریباً 104-105 ارب روپے. انہوں نے کہا آپ کو کم ملیں گے. تو یہ ریوائز آ گیا 1.796. اس وقت تک ہمیں جو پیسے ملے ہیں ایز اے اسپیک رائٹ ناؤ, یعنی ہمیں جون کی بھی یہ بائی ویکلی دیتے ہیں, ہمیں ہر 15 دن بعد ایک قسط آتی ہے وفاق سے. نارملی 17 تاریخ کو مہینے کی, اور مہینے کا آخری دن ہوتا ہے جو اگر وہ چھٹی ہوتی ہے تو اس سے ایک دن پہلے. اور اس دفعہ 17 نہیں 19 کو آئی تھی آخری جو جون والی قسط, آئی تھنک 19 کو آئی تھی. ابھی تک ہمیں ملے ہیں 19 جون تک, 19 جون کو آئی تھی 1558 ارب روپے. یعنی اس وقت ہمارے پاس جو بجٹڈ اماؤنٹ ہے اس سے 342.5 ارب روپے کم ہے, اور جو ریوائزڈ اماؤنٹ ہے جو 12 جون کو دیا گیا, آپ سوچ سکتے ہیں 12 جون کو بتائیں کہ جی 104 کم ملیں گے, 237.8 ارب ہے. ہم نے وفاق کو لکھا ہے کہ کم از کم یہ 237.8 ارب یہ تو 30 جون کو دیں. اس لیے کہ کام ایسے ہی چلتا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ تنخواہوں کی بات اب بعد میں کروں گا میں. تنخواہ اگر آپ کو نہ دی جائے پہلی تاریخ کو تو آپ کو مشکل ہو جاتی ہے. صوبہ اسی طرح کی بجٹ اس طریقے سے چلتا ہے, ریسورسز آتے ہیں اس پہ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ 237 ارب روپے ہمیں کم از کم وفاق دے گی ان دیر ریوائز نمبرز. اچھا اس کے ساتھ ہماری پروونشل ریسیٹس جو ہیں ان کی بھی بات کر لوں. ہماری ٹوٹل پروونشل ریسیٹس جو ہیں ہم نے بجٹ کیا تھا 619 ارب اور ہماری ریوائزڈ نمبر ہے 567 بلین. ریزنز ہیں اس پہ, لیکن ایک جو میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہماری جو گروتھ ہے ٹیکس کلیکشن کی وہ وفاق سے بہتر ہے. وفاق کی پچھلے 10 سال کا میں نے ڈیٹا یہ رکھا ہوا ہے. وفاق نے تقریباً 13-13.5% پہ گرو کیا ہے. ہماری ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ 16% سے کچھ اوپر ہے. ہماری ٹیکس کلیکشن بہتر رہی ہے. اچھا ایک چیز کافی لوگوں نے بات کی تھی اور میں کہتا ہوں اس کو ابھی جواب دے دیتا ہوں, پھر بعد میں میرے سے رہ جائے گا. ہمارے اگلے سال کے بجٹ میں ہم نے کچھ نمبرز رکھے ہیں کلیکشنز کے. یہ ہے ادھر کافی اعتراض ہوئے. سیلز ٹیکس آن سروس بڑھتا چلا جا رہا ہے, ایگریکلچر ٹیکس لیتے نہیں ہیں, کم ہوتا چلا جا رہا ہے, لیتے نہیں ہیں. یہاں باقی ٹیکس, یہ جو ٹیکسز ہیں میجر, سیلز ٹیکس آن سروس ہوتا کیا ہے؟ اٹس اے کنزمپشن ٹیکس. یہ پورے صوبے کے لیے ہے. اگر میں کراچی میں رہ کے کوئی چیز خریدتا ہوں یا کوئی سروس لیتا ہوں
تو اس پہ مجھے ٹیکس دینا ہے. اگر میں دادو جاؤں گا اور وہ سروس لوں گا تو وہ دادو میں ٹیکس دینا ہے. تو یہ کسی اسپیسیفک جگہ سے نہیں ہے, جہاں سروس پرووائڈ ہوگی. میں نے تو پہلے بھی کئی بار کہا تھا, میں دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. یہ اوپر قرآنی آیات ہیں, سامنے آیات لکھی ہیں, ان کی قسم کھا کے دعا مانگتا ہوں میں, اللہ تعالیٰ سیون شریف کراچی سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرے, اللہ کرے, اس لیے کہ سیون شریف پھر اتنی ترقی کرے گا جو کراچی نے کی. ایک بڑا ہوتا ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, وزیر صاحب بیٹھے ہیں, انفراسٹرکچر سیس جو لیتے ہیں اچھے خاصے پیسے اس میں آتے ہیں. ہمیں اس سال ایکسائز میں 235 ارب, جس میں سے میرا خیال ہے کوئی 200 ارب کے قریب ہوگا, آیا ہے. اس سے وہ امپورٹس پہ ہوتا ہے. جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں پورے پاکستان کے لیے امپورٹ ہوتی ہیں, کراچی بھی جاتی ہیں, باقی صوبہ سندھ کے باقی علاقوں میں جاتی ہیں, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, کراچی پورٹ ہے ہمارا, اس پہ ہم انفراسٹرکچر سیس لیتے ہیں. تو یہ کراچی کے شہری نہیں دیتے ٹیکس. ہاں کراچی ہمارا شہر ہے, ہر دنیا میں ہر شہر, امریکہ کے اندر نیو یارک ہے, وہ زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں پورے ملک سے. اس کی ایک اسٹیٹ ہے کیلیفورنیا, وہ باقی ساری اسٹیٹس ملا کے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے. اور ان کے بھی شہر ہیں لاس اینجلس اور سان فرانسسکو جو زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے کراچی از دا جویل ان اے کراؤن. ہمیں کیوں اعتراض ہونا چاہیے؟ تو یہ میں نے بتانا چاہ رہا تھا. اچھا, ایگریکلچر انکم ٹیکس کی بات ہوئی. آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا افیکٹولی بات کی ہے نیشنل اسمبلی میں. انہیں کہتا ہے آئی ایم ایف کے کہنے پہ نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ ان کو غلط راستہ دکھا کے ہماری وفاقی بیوروکریسی, انفارچونیٹلی وی ہیو ٹو سفر اٹ. آپ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس لگایا, ہوا کیا؟ آپ کو ویٹ اس سال امپورٹ کرنی پڑے گی. جب ہم خود کفیل ہو گئے تھے ویٹ میں, آپ نے ویٹ کراپ ادھر کافی, میں خود ایگریکلچرسٹ ہوں, ویٹ کراپ تباہ کر دیا. اچھا, اب آتے ہیں کہ اس لیے ایگریکلچر انکم ٹیکس ڈالو, ہر طرف سے آتی ہے شور, ٹیکس اسی پہ آتا ہے جو کمائے. آپ صرف مجھے دیکھ کے یا کو دو چار بڑے زمینداروں کو دیکھ کے ایگریکلچر انڈسٹری کی بات نہیں کر سکتے, اور میرا ٹیکس دیکھ لو. آپ نے ایگریکلچر انڈسٹری کو تباہ کرنے کی طرف گئے. اچھا, ہم نے کیا کیا؟ ہم بھی, میں کہہ رہا ہوں شاید صوبہ سے, شاید میرے اس طرح کے کافی دوست میرے سے ناراض ہوں گے یہ جب نمبرز میں بتاؤں گا. ہم نے اگلے سال کہا ہے کہ ہم 8 ارب روپے کلیکٹ کریں گے ایگریکلچر انکم ٹیکس میں. سندھ کے اندر جو پچھلا سال گزرا, میرے پاس یہی نمبر تھا, جو ایریا انڈر کلٹیویشن ہے وہ تقریباً 7.6 ملین ایکڑز ہے پچھلے سال جو تھی. تو اگر 8 ارب میں کلیکٹ کرتا ہوں, اگلے سال بھی اتنی ہو, اس سے کم ہو, زیادہ ہو, اب ایگزیکٹلی نمبر تو نہیں پتا, جو میں ٹیکس کلیکٹ کرتا ہوں 8 ارب روپے, تو پر ایکڑ 1052 روپے ٹیکس کلیکٹ ہوگا پر ایکڑ. اب آپ آ جائیں صوبہ پنجاب پہ, مطلب ساری چیز آپ کو ادھر ہی خراب لگتی ہے. ادھر تو آپ کئی لوگ جانا چاہ رہے تھے, روک نہیں سکتا, آئین اجازت دیتا ہے, چلے جاؤ. صوبہ پنجاب 28.2 ملین ایکڑ, یعنی ہم سے 4 گنا زیادہ زمین آباد کرتے ہیں. انہوں نے ٹیکس کا ٹارگٹ کیا رکھا ہے اپنا ایگریکلچر انکم ٹیکس کا؟ 10.5 ارب روپے, یعنی پر ایکڑ نکالے تو 372 روپے پر ایکڑ. اب یہ سب ناراض ہو جائیں گے جو ایگریکلچرسٹ ہیں کہ ہم سے 1000 روپے لے رہے ہو پر ایکڑ ٹارگٹ رکھا ہے, اور پنجاب جو وہ 372 روپے کا ٹارگٹ رکھ کے بیٹھے. ایک خیبر پختونخوا میں آپ دوستوں کی حکومت ہے, اور پچھلے دور میں مجھے یاد ہے ادھر بیٹھ کے ایگریکلچر میں ہم تو پورا لیتے ہیں, ہم نے تو لگا دیا ایگریکلچر انکم ٹیکس, آپ نے نہیں لگا. بس سمجھاتے تھے بھائی ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے, سمجھ نہیں آتی تھی, بہت تقریریں ہوتی تھی, لوگوں کو یاد ہوگا. ادھر خیبر پختونخوا 2.25 ملین ایکڑز ایریا انڈر کلٹیویشن. ٹارگٹ کیا رکھا ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس کا؟ 130 ملین روپے,
یعنی 57.78 پر ایکڑ جو ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں. ادھر آپ کو بتاتے نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں مائنڈ نہیں کرنا پلیز, کہ لائٹر وین میں کہتے ہیں شو, اور پھر یہ شروع. ٹھیک ہے جی, آ جائیں بلوچستان. تقریباً ایکسپنج کر دے بھائی, ایکسپنج کر دے. میں معافی بھی مانگتا ہوں. کہتے ہیں جی اپنا پروٹیسٹ کرو, اور آپ پروٹیسٹ بغیر سوچے سمجھے کر دیتے ہیں. ہاں جی, 2.1 ملین ایکڑز ایریا انڈر کلٹیویشن, ٹارگیٹ 1.3 بلین. 629 روپے, نہیں دونوں جو پیپلز پارٹی کے صوبے ہیں, سندھ 1052 روپے پر ایکڑ, بلوچستان 629 روپے پر ایکڑ, پنجاب 372 روپے, اور خیبر پختونخوا 57 روپے پر ایکڑ. تو آپ بتائیں, یہ وہ صوبے بھی اسیس کر کے, وہی وٹنا یہ صوبے اسیس کر کے بتاتے ہیں کہ اتنی ہماری ہوگی انکم. یہ میں ذرا بتانا چاہ رہا تھا, جو لوگ ادھر کافی دوستوں نے بات کی تھی ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ اور باقی ٹیکسز پہ. اچھا جی, میں یہ سارے اسکپ کر جاتا ہوں. کافی سارے ریونیو ایکسپینڈیچر کی میں نے بات کر لی کہ امپلائی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر ہمارا سب سے زیادہ ہے. اچھا جی, اگلے سال کے لیے جو ہمارے میجر انیشیٹوز ہیں, ادھر کافی بات بھی وہ بھی آگے کروں گا. میرے خیال اگلا میرا وہی ٹاپک ہوگا. یہ ہو گیا سارا. ہاں, میں مین بتا دیتا ہوں کیا ہم کرنا چاہ رہے ہیں. لینڈ ریکارڈز کی ریفارمز, بلاک چین بیسڈ لینڈ ریکارڈ. وہ آئی ٹی کی بات ہوئی تو یہ بھی آئی ٹی کا ایک پروجیکٹ ہے جو نظر نہیں آیا, لیکن اس جگہ پہ لکھا نہیں تھا. برتھ رجسٹریشن 100% پہ ہم جانا چاہتے ہیں. یہ ہمارے میجر انیشیٹوز ہیں. فارم میکنائزیشن تھرو آری کارڈز, میں زیادہ نہیں بتاؤں گا, منسٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں یہ ساری باتیں بتائی تھیں, جس کے اندر فری لیزر لیولنگ ہے, سبسڈی آن سپر سیڈر, سولر ٹیوبویلز, ٹرالی سبسڈی آن فرٹیلائزر سیڈ, پیسٹیسائڈز, 80% سپورٹ فار ڈرپ اریگیشن سسٹمز, رائس اینڈ ویٹ فارمنگ میکنائزیشن, کلسٹر فارمنگ ڈیولپمنٹ, سندھ کوآپریٹو بینک, اور نئے انیشیٹوز. اور منسٹرز نے سب یہ بتائی ہیں. اسکول اسپیسیفک بجٹ 34,000 اف آئی ریمبر کریکٹلی. کاسٹ سینٹرز کھولے گئے ہیں کہ اسکول میں ڈائریکٹلی پیسے جائیں. جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, جو میں جس کو دیکھتا ہوں, امپاورمنٹ فار پرسن ود ڈسیبلٹیز, اس میں ہم اسسٹڈ ڈیوائسز دیتے ہیں. 20,000 اس سال دی ہم نے اس کو ڈبل کیا, اگلے سال 40,000 دیں گے. کچھ دوستوں نے آ کے مجھے شکریہ بھی ادا کیا تھا, مبارک دی تھی کہ آپ نے جو اسٹائپنڈ ہے ان کا بڑھا دیا ہے. جو آؤٹ ریچ ہے اس وقت 70,000 کے قریب ہے, ہم 1,20,000 پہ جائیں گے. ہم ہماری جو آٹزم سینٹرز ہیں اور جو سندھ انسٹیٹیوٹ آف فزیکل اینڈ میڈیسن اینڈ ریہیبلیٹیشن, ان دونوں کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ایک ممبر صاحبہ نے آٹزم کے بارے میں وہ ریزولوشن کا ذکر کیا تھا, وہ میں آگے بتاؤں گا اس کا. یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز ہم ہر ڈسٹرکٹ میں بنا چکے ہیں. 19 کمپلیٹ ہیں, آپریشنلائز ہوئے ہوئے ہیں, 8 نے بنائیں گے. ایک میجر انیشیٹو